بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب کو دارالعلوم دیوبند کی جانب سے بھی اور دیگر اہل علم کی جانب سے بھی بار بار یہ تنبیہ کی جا چکی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں کہ جو امت میں انتشار کا سبب بنتی ہیں، لیکن ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں، اس طرح کے بیانات آتے ہیں کہ جو امت میں انتشار اور افتراق کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ فی الوقت ان کی ایک آڈیو گردش کر رہی ہے جس میں فرما رہے ہیں کہ جتنے لوگ تنگ لباس پہنتے ہیں، پیڈ پہنتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اہل علم کی جو آراء ہیں اس مسئلے سے متعلق میں ان کو ذکر کر دوں گا کہ مفتیان کرام اصل مسئلہ کیا ہے اور کس طرح سے غلط مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ بھٹک لیا، یہ جتنے تنگ لباس پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ چاہے مسئلہ پوچھیں، آپ جو چاہے تعویلات کریں۔ وجہ یہ ہے کہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں ہے، اس میں ہے ننگے کے حکم، اس کے بدن کی ساری حیت باہر ظاہر ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اگر لوگوں کی اصلاح کی بات ہو، ان کو سمجھایا جائے کہ وہ چست لباس نہ پہنا کریں، ٹائٹ پینٹ نہ پہنا کریں، بلکہ اس طرح کا لباس پہنا کریں جو علماء اور صلحاء کا لباس ہوتا ہے، اچھا اور عمدہ لباس پہنا کریں، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اگر کوئی ٹائٹ لباس پہن لیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نماز نہیں ہوتی، وہ ننگے کے حکم میں، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دینا، یہ کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہوں گے۔ جو آپ کو سنتے ہیں وہ تو یہی سمجھیں گے کہ جو پینٹ پہنے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، اور جو اب تک پینٹ پہن کر نماز پڑھتے آئے ہیں وہ تو بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ لوگ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں اور سب پینٹ پہنتے ہیں، وہ ٹائٹ پینٹ بھی پہن کے رکھتے ہیں، تو سب سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اب تک کی جتنی بھی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ سب کی سب جو ہے ضائع ہو گئی ہیں ان کی۔ تو کیا یہ بات کس حد تک درست ہے کہ اگر کوئی ٹائٹ پینٹ پہن کر یا پینٹ پہن کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے جو فتاوی ہیں ان کو دیکھ لیں اور اس کی اصلاح کر لیں، اس بات کی کہ جو گفتگو کی ہے مولانا صاحب نے وہ کسی بھی طرح سے درست نہیں، اور اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب النوازل کے اندر ہے، حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ عالیہ سے معلوم کیا گیا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز نہیں ہوتی، اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب میں لکھا گیا ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن اس کا پہننا غیر قوموں کی مشابہت کی بنا پر مکروہ ہے۔ ایک فتویٰ تو یہ ہو گیا۔ دوسرے فتوے کے بارے میں جنس کے بارے میں معلوم کیا گیا کہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو جہاں میں حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ کسی بھی جینس اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے گو کہ نماز بکراہت درست ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے عرف میں لباس صالحین کے لباس کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس لیے نماز یا خارج نماز میں ایسے لباس کا پہننا ناپسندیدہ ہے۔ ایسے ایک اور فتویٰ ہے چست لباس پہن کر نماز پڑھنا۔ سوال کیا گیا ہے کہ چست لباس پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جیسا کہ آج کل نوجوان معاشرے میں ٹی شرٹ اور جینس پہننے کا ایک عام رواج ہو چکا ہے، تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا درست ہے نہیں؟ جواب میں لکھا گیا ہے ایسا چست لباس پہننا جس سے اعضائے مستورہ کی حیت ظاہر ہو جائے اگرچہ مکروہ اور بے حیائی کی دلیل ہے، تاہم اگر کپڑا اتنا دبیز ہو کہ اندر کی کھال نظر نہ آئے تو اس میں نماز پڑھنا درست ہے، لیکن کسی اجنبی شخص کے لیے ایسے چست لباس پہننے والی عورت کو کپڑے کے اوپر سے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اس طرح کا لباس نہ پہنا کریں، لیکن یہ کہہ دینا کہ نماز ہی نہیں ہوگی یہ کسی نے نہیں لکھا ہے۔ ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیں، اس میں لکھا گیا ہے کہ پینٹ اگر ڈھیلا ڈھالا ہو تو اسے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اگر ڈھیلا ڈھالا نہ ہو بلکہ بہت چست ہو تو اس میں نماز پڑھنا سخت مکروہ ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے جواب صحیح ہے، البتہ مزید یہ عرض ہے کہ پینٹ شرعی لباس نہیں ہے، اس لیے نماز میں یا نماز کے باہر پینٹ پہننا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ جو سخت مکروہ والی بات ہو رہی ہے تو کیا نماز کی اعادہ کا حکم دیا جائے گا؟ تو دارالعلوم دیوبند سے جو فتاویٰ صادر ہوئے ہیں چند اہم عصری مسائل کے نام سے، اور جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 120، وہاں لکھا ہے کہ بات قابل ذکر ہے کہ اس طرح کا چست و تنگ لباس جس سے حجم نظر آتا ہو پہن کر نماز پڑھنا اگرچہ مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز واجب الاعادہ نہ ہوگی، یعنی وجوباً اسے دہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر تطوعاً اعادہ کر لے تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ صحت صلاۃ کے لیے اس قدر صدر چھپانا بھی کافی ہے جس سے بدن کا رنگ نظر نہ آئے اگرچہ حجم تھوڑا بہت نظر آتا ہو۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ ننگے کے حکم میں ہے، تو کوئی ان کو ننگا نہیں کہہ رہا ہے۔
ایسے ہی فتاوی قاسمیہ کے اندر یہ جو بات مشہور ہے نا کہ اگر قرأت مکروہ تحریمی نماز تو اس کو اعادہ کرنا چاہیے. تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ کل صلاۃ ادیت مع قرأۃ تحریم تجب اعادتها، تو کیا اس اصول کے پیش نظر عورتوں کے لیے اعادہ واجب ہے نہیں؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے جس فعل مکروہ کی بنا پر نماز کے اعادے کی بات کہی ہے تو اس سے مراد ایسی کراہت ہے جو صلب صلاۃ اور داخل صلاۃ میں پائی جائے. خارج صلاۃ کسی فعل مکروہ کے ارتکاب کی وجہ سے نماز کا اعادہ واجب نہیں، لہذا عورتوں کا چست لباس پہننا ایک خارج صلاۃ فعل مکروہ ہے، اس کی وجہ سے نماز میں کراہت آئے گی لیکن اعادہ لازم نہیں ہے. ایسے ایک اور فتویٰ، آخری فتویٰ فتاوی قاسمی سے یہ بھی سن لیجئے. اس میں سوال یہ کیا گیا کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے چست لباس جیسے فل پینٹ، ہاف شرٹ وغیرہ پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں جس سے ان کے مستور اعضاء سرین وغیرہ نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. ایسی صورت میں ان کی نماز مکروہ ہوگی یا نہیں، اور ان کے لیے اعادہ صلاۃ ضروری ہے یا نہیں؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ ایسے لباس میں نماز پڑھنا جس میں مستور اعضاء ظاہر ہوں مکروہ ہے، لیکن اس نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا لباس استعمال کریں جس سے مستور اعضاء نمایاں ہو کر نظر نہ آئے. تو اچھا لباس پہننا چاہیے جو صلحاء اور علماء کا ہو، لیکن جو حضرات پینٹ پہنتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ڈھیلی ڈھالی جو پینٹ پہنی جاتی ہے اور جو ٹائٹ پہن کر اگر کسی نے نماز پڑھ لی ہے تو ایسا نہیں ہے جو قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی قسم ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، جو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ بالکل غیر ضروری بات ہے. اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. امت میں انتشار اور افتراق کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور جو فتوے دینے کا کام ہے وہ مفتیان کرام کا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کا ہے. تو یہ کام دارالعلوم دیوبند کو کرنا چاہیے. آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں، دارالعلوم دیوبند کا جو کام ہے مفتیان کرام کا وہ اس کام کو انجام دیں. بلکہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے نا جماعت میں بھی کہ آپ جو مسائل ہیں وہ جو معتبر علماء کرام ہیں ان کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے مسائل میں. تو جو مفتیان کرام ہیں معتبر ان سے مسائل معلوم کر لینے چاہیے، اور جو اصلاحی باتیں وغیرہ ہیں وہاں تک اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن ہر آدمی مفتی بننا شروع کر دے تو اس سے ظاہر ہے نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. السلام علیکم.